إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 96 سے بیان ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ کل کے بیان میں گزرا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں، تو فرمایا گیا تھا کہ یہ کتنا سخت کلمہ ہے، کتنی سخت بات ہے یہ جون سی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے متعلق کہ ان کے لیے ہم نے کیا چیز تیار کر رکھی ہے اور کیسے سارا معاملہ ہے اور کیا چیزیں ہم نے گن رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اب نیک لوگوں کا ذکر، بخشے ہوئے لوگوں کا ذکر، جن کی برکت سے اور دنیا نے بھی بخشے جانا ہے، اب ان لوگوں کا ذکر۔ ایک حدیث میں اکثر سناتا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں اور شہید بھی نہیں، جو انبیاء اور شہداء تو نہیں لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبی بھی جب ان کو دیکھیں گے تو ان کے مرتبوں کے اوپر رشک کریں گے۔ رشک، کیا بات ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ بزرگی، یہ مقام، یہ عزت، یہ کرامت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبی اور شہید بھی
ان کے مرتبوں کے اوپر جب ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہیں، وہ حیران ہوئے سن کر کہ یا رسول اللہ نہ تو وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، مگر جب نبی اور شہید ان کو دیکھیں گے تو ان کے مرتبوں کے اوپر، ان کے مقام کے اوپر، ان کی بزرگی اور کرامت کے اوپر وہ رشک کریں گے۔ نبی بھی، انبیاء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے، وہی لوگ جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے، بغیر کسی قرابت داری، کسی رشتہ داری یا کوئی قریب کے کوئی رشتہ یا کوئی دنیاوی تعلقات کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو فقط اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی تو بتائیں، یعنی ہمیں بتائیں یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں کے اوپر رشک کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کی، فقط اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت نے ان کو چن لیا تو وہ لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ ہر کسی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ مختلف اطراف سے لوگ آئیں اور ان سے محبت کریں، یا لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ہو۔ ہر شخص چاہے کہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملے، مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، مجھے ان کا فیض حاصل کرنے کا موقع ملے، مجھے ان سے دعا لینے کا موقع ملے، مجھے ان کی نگاہ محبت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ کوئی کسی انداز سے ان کی خدمت کرے، کوئی کسی انداز سے ان کی خدمت کرے، انداز کے رنگ مختلف ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اب نبی سے اوپر مقام کس کا ہے؟ نبی سے اوپر پھر مقام کس کا ہے کہ انبیاء بھی، انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ ہمیں بھی تو ان کی نشانی بتا دیں نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی قرابت داری کے، نہ تو وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، نہیں، کوئی خون کا رشتہ ہے، بھائی ہیں، نہیں، جو بغیر کسی قرابت داری اور پھر نہ کوئی دنیاوی تعلق کہ کوئی بزنس ریلیشن ہو کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ دوستی یا اس سے محبت
جتائی جا رہی ہے یا سمجھائی جا رہی نہیں. حضور نے فرمایا جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، جن کے مرتبوں کے اوپر انبیاء بھی رشک کریں گے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاح ستہ کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی، اور راوی حضرت فاروق اعظم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں نہ تو وہ ان کے رشتہ دار ہیں، جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے، نہ ان کا کوئی ان سے کوئی پبلک یا بزنس ریلیشن ہے، دنیاوی تعلقات، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی اور ایسی قرابت داری ہے، مگر ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت موجود ہے. یعنی اس کی انٹرپریٹیشن جو میں نے عرض کیا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ہم ان کی دعا حاصل کریں، ہم ان کا فیض حاصل کریں، ہم ان سے باتیں کریں، یا کسی طرح ہم ان کے زیادہ قریب ہو جائیں، یا ہمیں ان کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع ملے، بھلے ان کے گھر میں بھلے ہمارے گھر میں موقع. یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت. بہرحال حدیث کے آگے الفاظ کیے ہیں نبی کریم تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم، حضور نے اللہ کی قسم اٹھائی، حضور نے اللہ کی قسم اٹھائی، یہ جو لوگ ہیں نا جن کی محبت اللہ تعالی مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، حضور نے قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے. اور جو چیز منور ہو وہ خود بھی منور ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی منور کر دیتی ہے. النور هو الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو خود بھی منور ہو اور دوسروں کو بھی منور کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، حضور نے فرمایا خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور انہیں یہ وہ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا، جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں. تو اب فرمایا یہ گیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اب یہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث تھی، یہ قرآن کی آیت ہے. ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے گا. اگر کوئی پنڈی بیٹھا ہے تو اس کے دل میں بھی ان کی محبت ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے تو اس کے دل میں بھی ان کی محبت ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے اس کے دل میں بھی ان کی محبت ہے، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہے ان کے دل میں بھی ان کی محبت ہے.
کوئی کسی شہر میں بیٹھا ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی میں بیزی ہے، کسی بھی بزنس کے اندر، کوئی بھی اس کی جاب ہے، جو بھی اس کے دل میں اس کی محبت ہے. کیوں؟ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے کہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. رحمان جو اس کے بندے ہیں ان کی محبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ سنن ابو داؤد شریف کی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کی جاتی ہے، جبریل علیہ السلام کو، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں فلاں بندہ، اس سے اللہ محبت رکھتا ہے. لہذا جبریل تم بھی اس سے محبت رکھو، تم بھی اس سے محبت رکھو. اب حکم ہو جاتا ہے، حکم ہو جاتا ہے. حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. جبریل اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کر لو. اب جبریل کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس شخص سے اللہ کو محبت ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام تو ادب اور محبت اور خدمت کے بادشاہ ہیں. اب جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. حکم ہو گیا نا اس بندے سے. پھر جبریل علیہ السلام آسمان کی جو دنیا ہے، آسمانی دنیا، آسمانوں کی، اس مخلوق میں یہ ندا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اب حدیث میں ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی شخص سے، تو جبریل کو پہلے پیغام دیا جاتا ہے کہ بھئی جبریل اس بندے کی محبت اپنے دل میں رکھ لو. اب جب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تو اب جبریل آسمانوں کی دنیا میں جو مخلوق ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس بندے سے اللہ کو محبت ہے، اس لیے تم بھی اپنے دلوں میں اس بندے کی محبت کر لو. اب آسمان والے بھی جب جبریل علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں. اب جب یہ عمل سرکولیٹ کرتا ہے، یہ جب عمل سرکولیٹ کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اب زمین کی جو مخلوق ہے، جو زمین کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے. اب زمین کے لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتی ہیں، زمین کے لوگ جن سے. تو معلوم یہ ہوا، اس چیز سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان اعظام ہیں، باقیات الصالحات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کی جو مقبولیت ہے نا، اب جب لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت ہو، فار ایگزامپل آپ کے دل میں حضور داتا صاحب کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی حضور داتا صاحب کی محبت ہے، آپ کے دل میں بھی حضور داتا صاحب کی محبت ہے،
میرے دل میں بھی حضور داتا صاحب کی محبت ہے نا. اب ہمارے دل میں حضور داتا صاحب کی محبت ہے نا. تو اب کیا ہوا کیا بھی آپ کے دل میں بھی حضور داتا صاحب کی محبت, ان کے دل میں بھی حضور داتا صاحب کی محبت, ان کے دل میں بھی اس بندے کے دل میں بھی اب جب لوگوں کے دلوں میں محبت کا اظہار ہونا شروع ہوا, محبت پیدا ہونی شروع ہوئی, تو اب وہ اللہ کا ولی مقبول ہوا. اب جب وہ مقبول ہوا تو یہ جو احادیث میں نے آپ کو 2 سنائی ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث کہ وہ اللہ کا ولی, وہ جو شخص ہے جب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہونی شروع ہوئی اور وہ مقبول ہوا, کہ کوئی دائیں طرف سے آتا ہے, کوئی بائیں طرف سے, کوئی سامنے سے, کوئی پیچھے سے, اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقبولیت اس کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی, اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. تو ہمیں پھر یہیں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب وہ بھلے حضرت شہاب الدین سہروردیوں, بخارا میں بیٹھے خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبندوں, اجمیر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہوں, یا بغداد میں بیٹھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, یا پلے گجرات شریف میں عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ ہوں. اب ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب نہ صرف اللہ کے ولی ہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں, اور یہی ان کی ولایت کی دلیل بھی ہے, ان کی بزرگی کی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ولی ہونے کی حیثیت سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اس کو ولی کہیں تو وہ ولی ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ لوگ اگر اس کو کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. جی اچھا, اسی لیے چند دن پہلے میں ایک بہت بڑے عالم دین, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں ان کی بات سن رہا تھا, اچھی بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ان کو ہر کوئی کہے گا سلطان الاولیاء, سید الاولیاء, محبوب سبحانی, قطب ربانی, ولیوں کے ولی, ولی گر ولی. کیا وہ حافظ نہیں تھے؟ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ کیا وہ مفتی نہیں تھے؟ تو ان کے جب اتنے جو سیمینارز ہوتے ہیں, 11ویں شریف کی محافل ہوتی ہیں, ان کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کو کیوں نہیں کوئی مفتی کہہ کر بلاتا؟ کیوں نہیں ان کو کوئی عالم کہہ کر بلاتا؟ کیوں نہیں ان کو کوئی مولوی کہہ کے بلاتا؟ اس میں زیادہ بزرگی ہے. میرا دل یہ کہتا ہے بھئی بھلے وہ عالم بھی ہیں, وہ ان جیسا حافظ قرآن کون ہوگا؟ ان جیسا مفتی کون ہوگا؟ وہ تو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے, مجتہد تھے وہ تو, مگر کوئی انہیں مجتہد نہیں کہے گا. اوور آل روٹین کے اندر ایکسیپشنل کیسز علیحدہ ہیں, کوئی انہیں مولوی نہیں کہے گا, علامہ نہیں کہے گا, مفتی نہیں کہے گا. ہر کوئی جب ان کا نام لے گا محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لا مکانی, غوث سمدانی, قندیل نورانی,
شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، ایسی پیران پیر، غوث اعظم دستگیر. اس لیے کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی زبان پر اس کے لیے ولی کا لفظ نکلتا ہے. کبھی آپ نے داتا صاحب کے متعلق سنے؟ علامہ مولانا داتا علی حجویری جی، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، یا مفتی معین الدین چشتی اجمیری؟ نہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان اولیاء کے لیے اللہ نے کچھ لفظ مخصوص کر دیے ہیں. ڈاکٹر کو انجینئر نہیں کہیں گے، انجینئر کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے. یہ علیحدہ بات ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ ہر اللہ کا ولی عالم بھی ہوتا ہے، مگر ہر عالم مولوی مفتی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. تو یہ جو میں نے 2 حدیثیں سنائیں، اس طرح حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ہو نا، لوگ اس کی طرف آئیں، کھینچے چلے آئیں، سمجھ لو کہ وہ اللہ کے محبوب لوگوں میں سے ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی ہمیں بتائی ہے. سمجھ لو کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے محبوب لوگوں میں سے ہے. سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے. یہ اس کی ولایت کی دلیل ہے. ان دونوں حدیثوں کے تحت کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھتا ہے، اور پھر جبریل جب اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں مخلوق کے اندر، تو پھر لوگوں کے دلوں میں اور ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو پھر لوگ کھچے کھچے ان کی طرف چلے آتے ہیں. ابھی چلے جائیں حضور داتا گنج بخش پاک پتن شریف چلے جائیں، ہزاروں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں گے، درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. وہ سب لوگ جو ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ ان کے کوئی ماموں ہیں، تایا جان ہیں، چچا ہیں، کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی قرابت داری ان کی، کوئی رشتہ داری، کوئی دنیاوی تعلق؟ نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ، کہ اللہ ان لوگوں کی محبت غیروں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، غیروں کے دلوں میں. تو یہ بات تو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈر سناؤ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْضًا. اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ اب پہلی بات تو جو اس میں یہ فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں ہی آسان فرما دیا. یہ قرآن جن سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو آسان فرما دیا. اور اس آسان فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عربی زبان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کو بھی عربی زبان میں ہی نازل کیا گیا. تو یہ آپ کے لیے آسان فرما دیا گیا.
یہ آپ کے لیے آسان فرما دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عذاب الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے، اور جو نافرمان جھگڑا کرنے والے اور گستاخ لوگ ہیں ان کو ڈرانے کے ذریعے اس قوم کو ڈرانے کے لیے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جو قلب سلیم والے ہیں، جو اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، جو ادب سے گردن کو جھکاتے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے ذریعے، اللہ کی محبت کے ذریعے، جنت کے پیغام کے ذریعے ان کو اللہ کی طرف لایا جائے۔ اور جو گستاخ اور سرکش قسم کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو قرآن نے طریقہ بتایا کہ ان کو پیار سے لایا جائے، ان کو اللہ کا عذاب دکھا کر، اللہ کا عذاب سنا کر، جہنم کی وادیوں کا منظر دکھا کر نافرمانوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ لیکن جو فرما بردار ہیں ان کو جنت کے مناظر دکھائے جائیں، ان کو اللہ کی جزا کے پیغام پہنچائے جائیں، اللہ نے ان کے لیے جو انعامات رکھے ہیں ان چیزوں کو بتایا جائے۔ لیکن جو نافرمان اور سرکش ہیں ان کو جہنم کی عذاب اور ان کی کیفیات سے ڈرایا جائے۔ بلایا دونوں کو جائے اللہ کی طرف، مگر طریقے مختلف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عربی میں نازل ہوا، عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جب بھی تبلیغ اگر کسی ایسے ملک میں کی جائے جس ملک کے اندر زبان کوئی اور ہو، تو پہلے اس زبان کو سیکھا جائے، پھر اس زبان کے اندر وہاں تبلیغ کی جائے تو اس کا اثر ہوگا، کیونکہ اس زبان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، ہم نے کفار قریش سے پہلے انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے، جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کی بستیاں اجاڑ کے برباد کر دیں، تباہ کر دیں ہم نے ان کی بستیاں جو سی ہیں۔ کیا اب تم ان بستیوں میں سے کسی بستی کو پاتے ہو؟ ہزاروں بستیاں اور شہر ان لوگوں کو غرق کر دیا، کہیں پر پتھر برسائے گئے، کہیں پر آگ برسائی گئی، کہیں پر پہاڑ اٹھا دیے گئے، کہیں پر سمندر میں غرق کر دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اب کہیں وہ بستیاں تمہیں ملتی ہیں یا تم ان کی ہلکی سی آواز ہی تمہیں پہنچتی ہو؟ نہیں پہنچتی۔ وہ سب تباہ و برباد، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو محبوب ان کو یہ بتا دیں، اگر آج یہ لوگ بھی اس سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا بھی وہی حال کر دیا جائے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔